ایکسکیوز می مس۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا سامنے رنگ کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی؟ وہ قریب آ گیا تو ملیحہ نے کہا، اور اس کے جی کے جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ عام سے انداز میں بولا تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ملیحہ کو پہلے تو لگا اسے سننے میں غلطی بھی ہے، پھر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر اپنا ارادہ ترک کر کے وہ پلٹی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ دیکھیے، نہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں اور نہ ہی میرا ارادہ فلرٹ کرنے کا ہے، میں پوری سنجیدگی سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہو، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مجھے جواب جاننے کی کوئی جلدی نہیں ہے، آپ چاہے تو کل جواب دے دیں، پرسوں دیں، ایک ہفتہ بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، یا چاہے قیامت کے دن۔ میں یہیں لائبریری میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ ملیحہ نے پہلے تو اپنے قدموں کی رفتار تیز کی، پھر کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور آخر میں اس نے دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی ہے۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اور مجھے خود پہ جبر بھی نہیں کرنا پڑا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پتھریلی روش پہ قدم رکھا اور ٹھٹک کے رک گئی۔ روش کے ساتھ لگی درختوں کی قطار میں وہ سامنے سے ہی ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو رکتے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا۔ یہ بولی، آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے، اتنا بڑا راز آخر آپ کو کس نے بتا دیا؟ میرے وجدان نے، وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بول کر ہنسا۔ کیا مطلب؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ یوں ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی رو کر اس نے ملیحہ کو دیکھا اور کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل سپیڈ سے اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ اور میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی، کس لیے ہوں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ بس 5 منٹ، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں پہ جا بیٹھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میری یہ خواہش شرعاً یا قانوناً ناجائز ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ، اور جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے بھی پل بھر کی تاخیر کے بغیر تائید کی۔ ایسا کریں، مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ چڑھ کر بولی۔ جب میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ میں آپ سے کہاں ملی تو کیا کہوں گی کہ راستے میں روک کر آپ نے مجھے پروپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی؟ آپ میں کچھ سینس ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی شخص یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، جس کا نام تک نہیں جانتا؟ کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ تو میں کسی بھی قیمت پہ ایسا احمقانہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، مگر اب میں یہی سوچ رہا ہوں، یہ سب بہت عجیب ہے۔ مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کی بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ دھیمی مگر مضبوط آواز میں نرم لہجے کے ساتھ ٹہر ٹہر کر بولتا، بلا شبہ اس کی آواز میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے۔ ملیحہ قائل ہو گئی۔ وجدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، آپ اگر چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے، بس اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے، بھلا میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بے مربتی سے بولی۔ اجنبی ہی صحیح، مگر کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح سے بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کے سر ہی جھکا لیا تو وہ پشمردگی سے مسکرایا۔ آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں نا؟ کیا یہی کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئے تو فرار کی راہیں ڈھونڈ لیں؟ آپ فیصلہ کرنے سے ڈرتی ہیں؟ فیصلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے، آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہے۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں، اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ جب محسوسات ہیں تو جذبات اپنے آپ ہی ابھر آئیں گے۔ چلو اگر ہوں گی بھی تو کسی کو کیا پرواہ، کسی اور کو نہ صحیح، آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے، اپنی ذات کے گرد کھنچے اس حصار کو توڑ ڈالیے، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ شاعر نے کہا تھا، میرا بھی چہرہ پڑھ، میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے تو ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر وجدان اتنی فرصت سے اسے پڑھ رہا تھا جیسے خاص طور پہ اسی کام سے آیا ہو۔ یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پہ لکھا ہے؟ سوچتے ہوئے غیر محسوس انداز میں ملیحہ نے اپنے چہرے کو چھوا۔ وجدان سے اس کی یہ حرکت بھی چھپی نہیں رہ سکی۔ آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ پوچھیں گی نہیں مجھے آپ کے بارے میں یہ سب کس نے بتایا؟ آپ کی آنکھوں نے۔ آپ جتنا چپ رہتی ہیں یہ اتنا ہی بولتی ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ آپ کتاب پڑھا کرتی ہیں اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پڑھا،
اور آپ کو تو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے، مگر آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح تک سیدھا راستہ ہے۔ اب آپ چاہے کچھ بھی کر لیں مگر مجھے خود تک پہنچنے سے روک نہیں پائیں گی۔ اتنا سب کہنے کے باوجود آپ مجھے سمجھا نہیں سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں گی۔ نہیں، پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔